ترکی میں متنازع چرچ جو کہ تاریخ کے حوالے سے مسجد تھی، اس کو مسجد میں تبدیل کرنے کے حالیہ حکم نامے کے بعد یہ سوال شدت اختیار کر چکا کہ کیا ترکی خلافت کے ریوائول کی طرف جا رہا ہے؟ دوستو، ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ، کیا سلطنت عثمانیہ دوبارہ قائم ہو سکتی ہے؟ اگر ترکی دوبارہ سلطنت عثمانیہ کی طرف جاتا ہے تو آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں ترکی کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کیا یہ ممکن ہے کہ ترکی سلطنت عثمانیہ جیسی دوبارہ ریاست قائم کر سکتا ہے؟ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تمام معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ 1517 سے لے کر 1924 تک قائم رہی۔ سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی عظیم الشان سلطنت تھی، جس کا ریوائول بطور خلافت اگرچہ نہیں ہوا، لیکن بعد میں آنے والے سلاطین نے خلیفہ کا لقب اختیار کیا، اپنے نام سے خطبہ جاری کروایا، اور یہ سلطنت 650 سال تک قائم رہنے کے بعد قدرت کے عروج و زوال کے کھیل کا حصہ بنی۔ اگر ہم سلطنت عثمانیہ کی تاریخ غور سے پڑھیں اور سوال کریں کہ کیا یہ ترک نسل پرستی کا زوم لیے ہوئی تھی، تو تاریخ اس بات کا جواب نہ میں دے گی۔ عثمانی سلاطین کی سلطنت کثیر ثقافتی سلطنت تھی، جس میں 20 غیر مسلم اور دوسری چھوٹی ریاستی اکائیاں وجود رکھتی تھیں۔ اپنے آخری دوار میں ترکوں نے جب نسلی تعصب اپنایا اور اپنی مہمات میں عربوں کی بے چینی کے سبب ان کو شریک کرنا قابل بھروسہ نہ سمجھا، تو یہ بات عربوں کو ریاست سے متنفر کرنے کی ایک بنیادی وجہ بنی، جس پر جلتی پر تیل کا کام لارنس تھامس ایڈورڈز لارنس نے کیا، جس نے عربوں کو الگ ریاست کے نام پر ترکوں سے مزید متنفر کیا، جو کہ ایک برطانوی ایجنٹ تھا جس نے عربوں کا دوست بن کر انہیں ترکوں کے خلاف بھڑکایا اور دونوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے میں کامیاب ہو۔ اس سے قبل سلطنت کے تمام ثقافتی مذہبی یونٹس سلطنت کے لیے بہت اہم تھے۔ اس میں ترکی کی کثیر ثقافتی اکائیوں کے علاوہ یورپ اور افریقہ کے مسیحی اور یہودی علاقوں کو اپنی مذہبی آزادی کی بنا پر زندگی اختیار کرنے کی آزادی تھی۔ عثمانی ترک سلاطین نے اس بات کا خاص خیال رکھا، یہاں تک کہ وزراء، امیر، فوجی سالار سے لے کر سفرا تک غیر مسلم عیسائی اور یہودی کلیدی عہدوں پر فائز رہے۔ ان میں کچھ بطور خاص ان غیر مسلم بیوروکریٹس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں جو سلطنت کے اہم امور سے انجام دیتے تھے لیکن غیر مسلم تھے۔ ترکی پہلے جنگ عظیم سے پہلے ہی بہت کمزور ہو چکا تھا۔ آرمینیا سمیت کئی یورپی علاقے ترکی کے ہاتھوں سے جا چکے تھے، اور روس کے ہاتھوں متعدد بار شکست نے ترکی کے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن جرمنی سے اتحاد اور اتحادیوں سے شکست کے بعد ترکی نے اپنی بقا کے لیے کئی فیصلے کیے، جن میں خلافت کے ادارے کو ختم کرنا سب سے اہم تھا۔ بلاد شام اور فلسطین عرب سے دستبرداری، جس میں برطانیہ اور فرانس نے عرب علاقوں اور شام کے گردنواح کے علاقوں پر اپنا حق جتایا، معاہدہ لوازن کے شرمناک شرائط اور مقبوضہ عثمانی سلطنت کی کئی علاقوں سے دستبرداری تھا جیسے فیصلے شامل تھے۔ لیکن اتاترک کی موجودہ ترکی کے بچانے کے لیے جدوجہد بہت اہم ہے، خاص طور پر گیلی پولی کے محاذ پر انگریز فوج کو شکست فاش دینا اور کسی حد تک پروکار طریقے سے جنگ بندی اور صلح کے معاہدہ کرنا۔ اتاترک نے جدید ترکی کی بنیاد رکھی، جس پر متنازع وقت کی ضرورت سیکولر ترکی کا نفاذ بھی رہا۔ ترکی نے کئی اشروں تک غربت، جدوجہد، کرپشن، مارشل لا بھی بھگتا۔ جب طیب اردوان میئر استنبول منتخب ہوئے اور انہوں نے استنبول کی درینہ مسائل حل کرنے کی ابتدا کی، جن میں ٹرانسپورٹ، کچی آبادی کی بہتری، رہائش کی فراہمی اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنا شامل تھا، اور ساتھ ہی جسٹس پارٹی کی بنیاد رکھتے ہوئے وزارت عظمیٰ سے لے کر صدارت تک کا سفر کیا۔ بالخصوص اسلام پسندی کا رجحان، سخت سیکولر سے لبرل مسلم معاشرے کی ترویج، IMF سے نجات، ملکی معیشت کو ترقی کے راہ پر لے جانا، اور آج ترکی دنیا کی 20 بہترین معیشتوں میں شامل ہے اور علاقائی اور بین الاقوامی طور پر دوبارہ سے ایک بااثر ملک ہے۔ تو کیا ایسے میں ترکی دوبارہ خلافت کی طرف جا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب شاید وقت ہی دے گا، لیکن اگر ہم حقائق کی بات کریں تو فی الحال ایسا ممکن نظر نہیں آیا، جس میں چند رکاوٹیں حائل ہیں۔ ان میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے معاشی رکاوٹ۔ ترکی اس وقت دنیا کی 20 بہترین معیشتوں میں شامل ہے۔ ترکی کی GDP میں زراعت 7%، انڈسٹری 27% اور 64% سروسز شامل ہیں۔ انڈسٹری میں ترکی کے ٹیکسٹائل، سیمنٹ، سٹیل، ایلومینیم، کیمیکلز اور کچھ آٹو موبائلز بنا کر زر مبادلہ کماتا ہے۔ اسی طرح سروسز میں پروڈکشن، لیبر اور پروڈکٹس تیار کر کے اہم حصہ ڈالتا ہے۔ تاہم غور طلب بات یہ بھی ہے کہ ترکی کی تجارت کا محور بڑی تعداد میں یورپی اور امریکی ممالک ہیں۔ خلافت کے ریوائول کے بعد ترکی کی موجودہ معاشی نظام چلانے میں خاصی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، لہٰذا اردوان گورنمنٹ یہ سارے معاملات زیادہ بہتر سے سوچ سکتی ہے۔ دوسرا ہے ثقافت۔
گزشتہ صدی سے ایک کٹر سیکولر ملک رہا ہے جو ان کے سماج کا ایک عام حصہ بن چکا ہے۔ اگرچہ اس سیکولرزم نے ترکوں میں اسلام پسندی اور اسلامی عقیدت کو ختم نہیں کیا، لیکن ان کا ثقافتی ڈھانچہ بہرحال اس قدر لبرل ہو گیا ہے کہ وہ خلافتی احکامات کے نفاذ پر اچھی خاصی مزاحمت کر سکتے ہیں۔ اس میں تیسرا ہے سیاحت۔ ترکی سالانہ 50 ارب ڈالر کے لگ بھگ سیاست سے کماتا ہے۔ اگر ترکی انہی اقدامات کی بنا پر خلافت کی طرف پیش قدمی جاری رکھتا ہے تو ترکی میں اٹھنے والے حزب مخالف کی آوازیں، جنہیں فی الحال کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، روکنا مشکل ہو جائے گا، اور ایسے بے یقینی صورتحال میں انڈسٹری کو ایک اور جھٹکا لگ سکتا ہے۔ تو اس میں چوتھا ہے دفاعی۔ ترکی نیٹو کا اتحادی ہے جس کا مقصد اگر ترکی پر کوئی جنگ مسلط ہو تو نیٹو مشترکہ افواج کی ترکی کا دفاع کرے گی، لیکن خلافت کی صورت میں کیا ترکی نیٹو اتحادی کے اسٹیٹس میں لطف اندوز ہو سکتا ہے؟ ہمیں نہیں لگتا کہ یورپ امریکہ ترکی کے اس اقدام کی حمایت کریں گے۔ دوسرا، روس نے اس سے ترکی کے صدیوں پرانے کشیدہ تعلقات ہیں، جن میں سر دست فتح اللہ گولن بغاوت اور امریکہ سے تجارتی جنگ کے بعد روسی سفیر قتل اور روس کا طیارہ مار گرائے جانے کے باوجود بہتری آئی ہے۔ اس طرح اگر چین اور روس ترکی سے الحاق کے بعد مشترکہ دفاع اپنائیں تب ہی ترکی نیٹو سے نکل سکتا ہے، جو کہ فی الوقت ممکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور اس میں اگلا ہے اسلامی ممالک کی حمایت اور سعودی عرب کا کردار۔ سعودی عرب ایران، شام کے علاوہ تمام اسلامی دنیا پر اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد اور کئی دیگر وجوہات کی بنا پر ترکی کے سعودی عرب سے تعلقات نہایت کشیدہ ہیں۔ سعودی اثر و رسوخ کی بات کریں تو حالیہ دورہ پاکستان، ترکی اور ملیشیا کے نئے اسلامی اتحاد میں وزیر اعظم پاکستان کی سعودی دباؤ پر عدم شرکت اسلامی ممالک میں سعودی اثر و رسوخ کی ثابت کرتی ہے۔ تو ایسے میں خلافت جیسے اسلامی دنیا سے حمایت حاصل کرنا بہت بڑا چیلنج ہے۔ ترکی میں خلافت کے ریوائول کے بعد ترکی کو ان تمام چیلنجوں سے نپٹنا ہوگا، اور یہ بھی بات واضح ہے کہ ترکی اسرائیل سے دوستانہ سفارتی تعلقات رکھتا ہے۔ سو ایسے میں فلسطین اسرائیل سابقہ سلطنت عثمانی کا حصہ ہیں، جن پر جلد یا دیر ترکی کا حق جتانا ہوگا، جو کہ فی الحال مغربی دنیا کے لیے ناقابل قبول ہو سکتا ہے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر ترک ایک دلیر قوم ہے۔ اگر وہ اپنی قوم پرستی اور ماضی کے درخشاں ہونے کی بنیاد پر اپنی قوم کی فکری بیداری کے خواہش مند ہیں تو یہ ان کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔